میں ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی، مگر شادی کے بعد جیسے ہی مجھے تنخواہ ملتی میری طلاق یافتہ نند پوری تنخواہ مجھ سے چھین لیتی۔ آخرکار تنگ آ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب بہت ہو چکا۔ میرے سسرال والوں نے تو مجھے ATM مشین ہی سمجھ لیا تھا۔ اگلی صبح جب میں اسکول جانے لگی تو نند چیخ کر بولی، ناشتہ بنائے بغیر کہاں جا رہی ہو؟ میں نے صاف انکار کر دیا تو وہ اور بھی زور زور سے چلانے لگی، امی جلدی آئیں، ذرا اس کے تیور تو دیکھیں۔ ابھی میرا جواب سن کر پورے گھر میں ایسی خاموشی چھا گئی کیونکہ میں ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی۔ شادی سے پہلے میری اپنی ایک پہچان تھی، اپنے خواب تھے اور اپنی کمائی پر میرا اپنا حق تھا۔ شادی کے بعد شروع کے چند ہفتے سب کچھ ٹھیک رہا۔ ساس پیار سے بات کرتی تھیں، شوہر حمزہ بھی میرا خیال رکھتا تھا اور میری طلاق یافتہ نند سدرا ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے اپنی بہن سمجھتی ہے، لیکن میری یہ خوش فہمی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ پہلی تنخواہ کے اگلے ہی دن سدرا میرے کمرے میں آئی اور بولی، ATM کارڈ دو، میں پیسے نکلوا لاتی ہوں۔ میں نے بغیر کچھ سوچے کارڈ اس کے حوالے کر دیا۔ شام کو اس نے پوری تنخواہ میرے سامنے میز پر رکھی، پھر اس میں سے چند ہزار روپے میرے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بولی، یہ تمہارے خرچ کے لیے کافی ہیں، باقی گھر کے اخراجات میں لگ جائیں گے۔ میں نے سوچا شاید واقعی گھر کی ضرورت ہوگی، اس لیے خاموش رہی، مگر اگلے مہینے بھی یہی ہوا۔ پھر اس کے بعد ہر مہینے یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جیسے ہی تنخواہ آتی سدرا سب سے پہلے میرا موبائل لے کر بینک کا میسج دیکھتی، پھر ATM کارڈ اٹھا کر بینک چلی جاتی اور پوری تنخواہ نکال لاتی۔ مجھے صرف اتنے پیسے دیے جاتے کہ میں اسکول آنے جانے کا خرچ پورا کر سکوں۔ اگر کبھی میں نئی چادر، جوتے یا کتاب خریدنے کی بات کی تو جواب ملتا، ابھی گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، شادی پر بہت خرچ ہوا ہے۔ میں خاموشی اختیار کر لیتی۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ انہی پیسوں سے سدرا اپنے لیے مہنگے کپڑے خریدتی اور بیوٹی پارلر جاتی اور سہیلیوں کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ پیسہ میرا تھا، میری محنت کی کمائی تھی، میں گھر کے کام کر کے جاب پر جاتی تھی، اس طرح مجھے آرام نہیں ملتا تھا۔ دودھی کی مشقت والے کام میرے حصے میں آتے تھے۔ کام کاج کے معاملے میں بھی مجھ سے رعایت نہیں کی جاتی تھی اور میری سرکاری سیلری بھی سدرا لے جاتی تھی۔ میرا غصہ کرنا بنتا تھا۔ میری صبح فجر سے پہلے شروع ہوتی تھی۔ میں پورے گھر کے لیے ناشتہ بناتی، بچوں کے لیے لنچ باکس تیار کرتی، برتن دھوتی، پھر جلدی جلدی تیار ہو کر اسکول پہنچتی، وہاں پورا دن بچوں کو پڑھاتی۔ شام کو واپس آتی تو دوبارہ کچن میں کھڑی ہو جاتی۔ اگر کبھی تھکن کی وجہ سے 5 منٹ بھی بیٹھ جاتی تو سدرا طنز کرتی، نوکری مل گئی ہے تو اب گھر کا کام چھوٹا لگنے لگا ہے۔ حمزہ ہر بات پر سنتا مگر خاموش رہتا۔ جب بھی اس نے شکایت کرتی وہ صرف اتنا کہتا، سدرا پہلے ہی طلاق کا دکھ جھیل رہی ہے، اس کی باتوں کا برا مت مانا کرو، وہ بہت حساس ہو گئی ہے، تھوڑا کچھ کہتے ہیں تو اسے لگتا ہے ہم اس سے بیزار ہو گئے ہیں۔ حمزہ کے پاس ہر بار یہی دلیل ہوتے ہی رفتہ رفتہ مجھے احساس ہونے لگا کہ اس گھر میں میری عزت نہیں، صرف میری تنخواہ کی اہمیت ہے۔ ایک دن اسکول میں میری ساتھی ٹیچر نے پوچھا، عائشہ تم ہر وقت اتنی پریشان کیوں رہتی ہو؟ پہلے تو تم بہت ہنستی تھیں۔ میں نے مسکرا کر بات ٹال دی، مگر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کسی کے سامنے اپنے گھر کی حقیقت بیان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب مجھے لگنے لگا تھا کہ میں تھک گئی ہوں۔ عائشہ کو بعد میں معلوم ہوا کہ سدرا کی طلاق اچانک نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی اپنی عادتوں نے اس کا گھر برباد کیا تھا۔ شادی کے شروع میں اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا اور سسرال والے بھی اس سے اپنی بیٹی کی طرح رکھتے تھے، مگر سدرا کا مزاج شروع سے ہی بہت تیز، ضدی اور بدتمیز تھا۔ وہ معمولی بات پر غصے سے آپے سے باہر ہو جاتی، اونچی آواز میں بات کرتی اور کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ اگر ساس کسی کام کی نرمی سے بھی سمجھاتی تو وہ الٹا انہیں جواب دیتی کہ مجھے کسی کے کام، کسی کے حکم پر چلنے کی عادت نہیں۔ سسر اگر گھر کے ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے کوئی نصیحت کرتے تو وہ ان کے سامنے بھی تلخ لہجے میں بول پڑتی۔ اس کا شوہر شروع میں ہر بات برداشت کرتا رہا، اسے سمجھاتا، پیار سے منانے کی کوشش کرتا اور کہتا کہ میاں بیوی کا رشتہ
صبر اور احترام سے چلتا ہے، مگر سدرا ہر بار یہی سمجھتی کہ وہی ہمیشہ صحیح ہے اور باقی سب غلط ہیں۔ آہستہ آہستہ اس کی بدزبانی بڑھتی گئی۔ وہ غصے میں ایسی ایسی باتیں کہہ دیتی جن سے دوسروں کے دل ٹوٹ جاتے۔ کئی بار وہ معمولی جھگڑے پر اپنا سامان اٹھا کر میکے آ جاتی اور انتظار کرتی کہ شوہر آ کر اسے منتیں کر کے واپس لے جائے گا۔ شروع میں شوہر ہر بار آ جاتا، مگر جب یہی سلسلہ بار بار دہرایا گیا تو اس کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ دونوں خاندانوں کے بزرگ کئی مرتبہ بیٹھے، سمجھوتے کی کوشش کی، سدرا کو سمجھایا کہ زبان کی سختی اور بے عزتی سے گھر نہیں بستے، مگر وہ کسی کی بات ماننے کے بجائے الٹا سب سے لڑ پڑتی۔ یہاں تک کہ ایک دن اس نے اپنے شوہر اور اس کے والدین کی ایسی توہین کی کہ معاملہ عدالت تک جا پہنچا۔ بہت کوششوں کے باوجود رشتہ نہ بچ سکا اور آخرکار طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد بھی سدرا نے کبھی اپنی غلطیوں پر غور نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ دوسروں کو قصوروار ٹھہراتی رہی۔ وہ ہر ایک سے یہی کہتی کہ اس کے سسرال والے اچھے نہیں تھے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کی تیز مزاجی، بدتمیزی، ضد، بد زبانی اور ہر بات پر جھگڑا کرنے کی عادت نے اس کا اپنا گھر اجاڑ دیا تھا۔ شاید اسی ناکامی کا غصہ وہ اب مجھ پر نکال رہی تھی۔ اسے لگتا کہ اگر وہ اپنی بھابھی کو دبا کر رکھے گی، اس کی تنخواہ پر قبضہ کرے گی اور ہر وقت اس پر حکم چلائے گی تو اس کے دل کا غصہ کم ہو جائے گا، مگر حقیقت میں وہ اپنی زندگی کی تلخی ایک بے قصور انسان پر اتار رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں جب بھی سدرا کے رویے کو دیکھتی تو اسے محسوس ہوتا کہ سدرا کو اپنی طلاق سے زیادہ اپنی غلطیوں کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو انسان اپنی زبان اور اپنے غصے پر قابو نہیں رکھتا وہ دوسروں کی خوشیاں بھی چھین لیتا ہے اور آخرکار اپنی خوشیاں بھی اپنے ہی ہاتھوں برباد کر دیتا ہے۔ چند دن بعد حکومت کی طرف سے اضافی الاؤنس ملا اور اس مہینے میری تنخواہ پہلے سے زیادہ آئی۔ سدرا صبح ہی خوشی سے بولنے لگی، اس بار تو اچھے خاصے پیسے آئیں گے، میں نے بہت کچھ خریدنا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں پہلی بار شدید غصہ پیدا ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب بہت ہو چکا، میں اپنی محنت کی کمائی کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ اسی شام میں بینک گئی اور اپنے اے ٹی ایم کا پن تبدیل کر دیا۔ میں نے بینک والوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے علاوہ کسی کو میرے اکاؤنٹ کی معلومات نہ دی جائے۔ گھر واپس آئی تو میرے دل میں عجیب سا خوف بھی تھا اور ہمت بھی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگلی صبح ایک بڑا جھگڑا ضرور ہوگا، مگر میں اب مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اگلی صبح میں ہمیشہ کی طرح وقت پر اٹھی۔ میں نے صرف اپنے اور حمزہ کے لیے چائے بنائی، خود تیار ہوئی، بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف چل پڑی۔ اچانک پیچھے سے سدرا کی تیز آواز گونجی، ناشتے بنائے بغیر کہاں جا رہی ہو؟ میں رکی، اس کی طرف دیکھا اور بہت سکون سے کہا، آج سے میں صرف اپنا فرض ادا کروں گی، پورے گھر کی ملازمہ نہیں بنوں گی۔ میری بات سنتے ہی سدرا غصے سے کانپنے لگی اور زور زور سے چیخنے لگی، امی جلد آئیں، ذرا اس کے تیور تو دیکھیں، نوکری کرتی ہے تو اپنے آپ کو ملکہ سمجھنے لگی ہے۔ میری ساس، سسر اور حمزہ بھی باہر آ گئے۔ ساس نے سخت لہجے میں کہا، پہلے پورے گھر کا ناشتہ بناؤ، پھر جہاں جانا ہے جاؤ۔ میں نے پہلی بار مضبوط آواز میں جواب دیا، میں اس گھر کی بہو ہوں، نوکرانی نہیں۔ میں صبح سے رات تک کام بھی کرواتی ہوں اور نوکری بھی، مگر ہر مہینے میری پوری تنخواہ مجھ سے لے لی جاتی ہے۔ آج سے ایسا نہیں ہوگا، میری کمائی میرے اکاؤنٹ میں رہے گی۔ میں اپنی مرضی سے گھر کے خرچے میں حصہ دوں گی، مگر اپنی پوری تنخواہ کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ میرے یہ الفاظ سنتے ہی پورے گھر میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ کسی کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ حمزہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ میں ہمیشہ خاموش رہنے والی عائشہ آج اتنی مضبوطی سے اپنے حق کی بات کر رہی ہے۔ سدرا نے غصے سے میری طرف دیکھا، مگر اس لمحے پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اب وہ خاموش رہنے والی لڑکی نہیں رہی۔ عائشہ کی بات ختم ہوتے ہی سدرا نے غصے میں میز پر رکھا گلاس زمین پر دے مارا۔ پورا گھر اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ مسلسل کہے جا رہی تھی، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو ہمارے اصول ماننے گے، ورنہ ابھی اپنے میکے چلی جاؤ۔ ساس بھی بیٹی کا ساتھ دینے لگیں اور بولیں، ہم نے تمہیں بہو بنا کر لایا ہے،
گھر کی ذمہ داری اٹھانا بھی تمہارا فرض ہے۔ میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، مجھے گھر کی ذمہ داری سے انکار نہیں، لیکن میری محنت کی پوری تنخواہ لینا کسی کا حق نہیں۔ میں ہر ماہ گھر کے خرچے میں ضرور حصہ دوں گی، مگر میری کمائی پر صرف میرا اختیار ہوگا۔ حمزہ خاموش کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا۔ میں نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا اور کہا، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، آپ کو ایک بیوی چاہیے یا صرف ایک ایسی عورت جو کمائے اور سب کچھ دوسروں کے حوالے کر دے۔ حمزہ نے نظریں جھکا لیں۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اپنی خاموشی سے اپنی بیوی پر ظلم ہونے دے رہا تھا۔ اسی وقت سدرا نے غصے میں میرا بیگ چھین کر کھول لیا اور ATM کارڈ ڈھونڈنے لگی، مگر کارڈ وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ چیخ کر بولی، کارڈ کہاں ہے؟ میں نے اعتماد سے جواب دیا، محفوظ جگہ پر ہے اور اب اس کا پن بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ سن کر سدرا جیسے آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے حمزہ سے کہا، دیکھ رہے ہو تمہاری بیوی نے ہم پر اعتماد ہی ختم کر دیا ہے۔ حمزہ نے اس بار پہلی مرتبہ اپنی بہن کو روک دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اعتماد ہم نے خود ختم کیا ہے۔ اگر ہر مہینے اس کی پوری تنخواہ نہ لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ سدرا اور ساس حیرت سے حمزہ کو دیکھنے لگیں، کیونکہ اس نے پہلے کبھی ان کی مخالفت نہیں کی تھی۔ میں اسکول چلی گئی، مگر اس دن پہلے سے کہیں زیادہ مطمئن تھی۔ کئی ماہ بعد مجھے محسوس ہوا میں نے اپنے لیے آواز اٹھائی ہے۔ دوپہر کو میرے موبائل پر مسلسل کالیں آتی رہیں، مگر میں نے کلاس کے دوران کسی کال کا جواب نہیں دیا۔ شام کو گھر واپس آئی تو ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ حمزہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کہا، مجھے تم سے معافی مانگنی ہے۔ میں جانتا تھا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن میں ہمیشہ خاموش رہا۔ آج احساس ہوا کہ خاموش رہنا بھی ظلم میں شریک ہونا ہے۔ اسی دوران سدرا دوبارہ باہر آ گئی اور بولی، اگر تم نے اپنی تنخواہ نہیں دی تو تم اس گھر میں نہیں رہو گی۔ سدرا کے والد نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا، سدرا بہت ہو گیا، تم اپنی زندگی کے فیصلوں کی ذمہ داری خود ہو، اس کی کمائی پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ آج کے بعد کوئی بھی عائشہ اس کی تنخواہ نہیں مانگے گی۔ یہ الفاظ سن کر سدرا خاموش ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ اگلے مہینے میں نے اپنی مرضی سے گھر کے خرچے کے لیے ایک مناسب رقم ساس کے ہاتھ میں رکھی اور باقی رقم اپنے مستقبل کے لیے بچا لی۔ اس نے اپنے والدین کے لیے بھی تحفے خریدے جو وہ شادی کے بعد کبھی نہ خرید سکی تھی۔ چند ماہ بعد اسی بچت سے اس نے ایک چھوٹا سا پلاٹ بک کروا لیا۔ سدرا کو بھی آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ اس نے اپنی بھابھی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ایک رات وہ میرے کمرے میں آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دو، اپنی ناکام شادی کا غصہ میں نے تم پر نکالا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر تمہاری کمائی میرے ہاتھ میں رہے گی تو میری زندگی آسان ہو جائے گی، مگر میں غلط تھی۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور کہا، معافی مانگنے والا ہمیشہ چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن شرط یہ ہے کہ غلطی دوبارہ نہ دہرائی جائے۔ وقت گزرتا گیا، گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ اب میری عزت کی جاتی تھی، مجھ سے مشورہ لیا جاتا تھا اور میری محنت کی قدر بھی ہونے لگی۔ حمزہ نے بھی میرے ساتھ کھڑا ہونا سیکھ لیا۔ میں اکثر اپنی طالبات سے ایک بات ضرور کہتی تھی، عورت کا کمانا قابل فخر ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی محنت کی عزت کرنا سیکھے۔ جو انسان اپنے حق کے لیے باعزت طریقے سے آواز نہیں اٹھاتا، لوگ اس کا حق چھیننا اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ اس دن کے بعد کسی نے مجھ کو ATM مشین نہیں سمجھا، بلکہ ایک باوقار، خوددار اور باعزت انسان کی طرح عزت دینا شروع کر دی، کیونکہ میں نے خاموش رہنے کے بجائے صحیح وقت پر اپنے حق کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اللہ حافظ۔